السلام علیکم۔ آج ہم ہاؤ ٹو نو کے اندر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہیں ان میں سے بہترین نظام کیا ہے۔ میں اس نظام کی بات نہیں کر رہا جو اس نظام کے تحت حکومتیں چلائی جاتی ہیں، میں اس نظام کی بھی بات کروں گا بعد میں کسی اور ویڈیو کے اندر، لیکن ابھی اس وقت میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں جس نظام کے تحت، جس سسٹم کے تحت ایک انفرادی شخص اپنی زندگی گزارتا ہے اور ایک بہترین زندگی کا ایک سسٹم جو ہے ہمیں سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو بہترین ہستی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ ہم کو دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تمام انسانوں کی طرف اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ہمیں رہنا نہیں آتا تھا، ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہمیں اپنے معاشرت کا نہیں پتہ تھا، ہمیں کسی نظام کا نہیں پتہ تھا، الٹے پھلٹے سب نظاموں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے خواہشات کے تابع تھے۔ تو ان سب سے نکال کر ہمیں ایک بہترین زندگی کا نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سکھایا، ہمیں عملاً سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود بھی عمل کیا، صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، ہمیں ایک سانچہ بنا کر دکھایا کہ اس طریقے سے بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کے اندر صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے تمام معاملات ہم کو ایک ایک کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے۔ اس میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہم صبح کو جو ہے وہ اٹھیں، بالکل صبح جب سورج بھی نہیں نکلتا اس وقت ہم اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے اپنے قرآن وغیرہ پڑھیں، قرآن کے بعد ہم نماز پڑھیں، نماز کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کے بعد ہم اپنے کام وغیرہ میں مصروف ہو جائیں، ناشتہ وغیرہ کر کے کام وغیرہ میں مصروف ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے صرف کام کے اندر نہیں لگایا، بلکہ ہمیں ہمارا جو ہے وہ ریسٹ کے لیے بھی ایک ترتیب بتائی گئی کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کیلولا کیا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا، آرام کیا کرو کیونکہ شیطان آرام نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر ہم جب صبح سے کام کر رہے ہیں، فجر سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں جو ہے ظہر سے پہلے تھوڑا سا پوز لینا ہے، تھوڑا سا ریسٹ لینا ہے۔ اس ریسٹ میں ہم نے تھوڑی دیر لیٹ جانا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے باڈی کو ریلیکس کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اس طرح سے ہم ایک دن میں 2 دن گزار پائیں گے، کیونکہ پورا دن کام کر کے تھک گئے ہوں گے، کیونکہ تھوڑا آرام کریں گے، پھر دوبارہ سے اسی انرجی کے ساتھ ہم اگین جو ہے وہ کام کر پائیں گے۔ اور پنکچوئل رہنے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں نمازیں دی گئی تاکہ ہم پنکچوئل رہیں اور ہم وقت پر نماز ادا کرتے رہیں، اللہ کے حکم کو مانتے رہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم نماز کو ادا کرتے رہیں۔ تو نماز ادا کرنے سے ہمیں جو ہے پنکچوئلٹی ملتی ہے، ہمیں دل کا سکون ملتا ہے، ہم کو اللہ کا حکم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم پورا ہو جائے کسی طریقے سے۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کاج کر کے جب رات ہو جاتی ہے پھر ہم نے ہلکا پھلکا جس طرح ہوتا ہے کھانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھ کر اس کے بعد جلدی عشاء کے بعد سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے درمیان کے بھی کچھ نوافل ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ تمام ترتیب ہمیں بتا دی گئی۔ تو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی ترتیب ہمیں دنیا
اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہ سسٹم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ عمل بھی خود بھی کر کے دکھایا، اور صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا۔ عمل کا مقصد یہ تھا کہ اس کو کرنا مشکل نہیں ہے، مطلب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے نہ صرف آپ کی زندگی بہتر ہوگی بلکہ آپ کے جو معاشی ہیں، جو آپ کے سوشل ہیں، جو آپ کے مطلب پیسوں کے معاملات ہیں، کمانے کے معاملات ہیں، جو آپ کے آپس کے تعلقات ہیں، وہ بھی اس ترتیب پہ آنے سے وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ اس سب ترتیب کو فالو کرتے ہیں تو آپ ڈپریشن سے آزاد ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ قوت ارادی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پروسیجر کے تھرو، کیونکہ صبح کے ٹائم اٹھنا اور پھر جو ہے درمیان میں پھر سے آرام کرنا، اور اس کے بعد پھر سے نماز وغیرہ قرآن وغیرہ پڑھنا، تو یہ سب ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین سسٹم ہے، جس کو جو ہے ہر مسلمان اور ہر کلمہ پڑھنے والے، نہ صرف کلمہ پڑھنے والے بلکہ تمام دنیا کے تمام انسانوں کو اسی کے اوپر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہی راستہ ہے، اور صرف یہی راستہ ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں نیو ویڈیوز کے لیے۔ اگر میری ویڈیوز کے اندر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے بولنے کے اندر تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی کومنٹ میں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، یا کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔